سیکیورٹی فورسز کو کتنے چیلنجز کا سامنا ہے؟ سرفراز بگٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر داخلہ ہیں۔ السلام علیکم سرفراز بگٹی صاحب۔ وعلیکم السلام بھائی۔ بگٹی صاحب، یہ تو روز کوئی ہنگامہ ہے، روز کوئی دھماکہ ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اور مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ماحول دیا جائے جو انتخابی ماحول ہے کے پی کے میں اور بلوچستان میں، وہ ماحول اس وقت میسر نہیں ہے۔ دیکھیے، بات مولانا صاحب کی بہت حد تک درست ہے کہ یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے پچھلے 8 مہینوں سے 9 مہینوں سے ایک رائز ہے۔ جب سے آپ نے دیکھا ہے یہ ٹی ٹی پی والا فیکٹر آیا ہے، 78% ٹیررزم میں رائز آیا ہے، اور اس رائز کی جو وجوہات ہماری امپیچمنٹ کی پالیسی ہے یا کچھ کہیں اور کچھ غلط ہوا ہے، وہ تو موضوع بحث نہیں ہے اس وقت، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایک بڑا چیلنج بنتی جا رہی ہے دن بدن، اور مولانا صاحب اور ان کی جب اسپیسیفک تھریٹس ہیں، یہ ضرور ہے کہ ان کے لوگوں کو تو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے ان کی، وہ یہ کہتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، ان کے باجوڑ میں حملہ ہوا، پھر حافظ مصدوق میں ہوا، سو اینڈ سو آن، اور جب وہ خود بھی کوئٹہ تشریف لے آئے تو جب جا رہے تھے تو ہمیں اسپیسیفک تھریٹس ملے، اور میں نے ان سے گزارش کی، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ دلیر آدمی ہیں، وہ رکے نہیں اور وہ چلے گئے، لیکن ہم نے ان کو فل پروف سیکورٹی۔ جب الیکشن کا ماحول ہوتا ہے تو پولیٹیکل لیڈرز، چاہے وہ مین اسٹریم لیڈرز ہوں یا سیکنڈ ایئر لیڈرشپ ہو، یہ سب ایکسپوز ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، کمپین ہوتی ہے، تو ایسے میں سیکیور انوائرمنٹ کے لیے حکومت کا فرض ہے، ہم اپنی کوشش ضرور کریں گے، لیکن دس از اے چیلنج۔ کوئی انتخابی مہم جو ہے اور جلسے ہیں، جلوس ہیں، ان کے بارے میں بھی تو کوئی ایس او پیز بنانی پڑیں گی نا، تاکہ ان کو سیکورٹی پرووائڈ کی جا سکے۔ یہ تو نہیں کہ ہر شخص اور ہر جماعت جہاں سے اٹھے جلوس نکال لے، جہاں چاہے دھما چوکڑی مچا دے، ریلی نکال لیں۔ یہ بات آپ کی درست ہے۔ ہمارے ہاں ٹرینڈ یہی رہا ہے الیکشنز میں، وہ جو انتظامیہ سے ایک اجازت نامہ یا جو ہماری ایس او پیز ہے ان کو کم ہی فالو کیا جاتا ہے۔ کارنر میٹنگز بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں، کمپین میں لیڈرشپ کہیں چلی جائے تو اچانک سے وہ چھوٹے سے جلوس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ان کے لیے ایس او پیز بھی بنانی پڑیں گی، اور ہم اسی ہفتے کے ساتھ بیٹھیں گے بھی، اور لا اینڈ آرڈر یا سیکورٹی کے حوالے سے کوئی مزید ایس او پیز جو ہے وہ بھی ان کے حوالے کریں گے۔ تو آپ یہ سیاسی جماعتوں کو مدعو کریں گے کیا؟ جی بالکل، کیوں نہیں کریں گے جی، ان کی لیڈرشپ کے ساتھ ملیں گے، سیکرٹری لیڈرشپ کے ساتھ ملیں گے، اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ جو ان کی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، باقی تو میرا انٹرسٹ نہیں ہے، ٹھیک، لا اینڈ آرڈر از مائی سبجیکٹ، تو اس پر میں ان کے گوش گزار ضرور کروں گا کہ آپ نے کس طرح ہم انتظامیہ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں تاکہ ٹھیک۔ اچھا بگٹی صاحب، یہ بھی فرمائیے گا کہ جو اس وقت فوج کی تعیناتی کے لیے خط لکھا ہے الیکشن کمیشن نے، تو اس سلسلے میں جو ریکوائرمنٹ ہے، کہا جا رہا ہے جی تقریباً کوئی 5 لاکھ سے زیادہ اہلکار جو ہیں وہ اسٹیٹک ڈیوٹی کے لیے درکار ہوں گے، اور اس میں سے کچھ تو ہیں، کچھ جو ہیں وہ باقی ہیں، تو یہ اس کو فوج اتنے دستے دے سکے گی؟ ہاں، یہ تو دیکھیں منسٹری آف ڈیفینس اس پہ بہتر کمنٹ کرے گی، ہم لکھیں گے جب ان کو، تو وہ منسٹری آف ڈیفینس جو ہے، منسٹر ڈیفینس، وہ بہتر کمنٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اویلیبل ہیں، اوور اسٹریچڈ ہیں، تو وہ کمنٹ کر سکتے ہیں، اس پر میں کمنٹ نہیں کر سکتا ہوں۔ ہاں، جو پیراملٹری فورسز ہیں، ہم کچا میں، رینجرز ہماری آپریشن میں ہیں، ایف سی بلوچستان آپ کو پتہ ہے، چاہے ساؤتھ ہو چاہے نارتھ ہو، اوور اسٹریچڈ ہے آلریڈی، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن کمیشن کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا بگٹی صاحب، جو کچھ ریسنٹ واقعات ہوئے اس میں یہ کہا گیا کہ جی بیرونی طاقتیں ملوث ہیں جو پاکستان میں اس طرح کی کارروائیاں ہوئی ہیں، جو آج یہ انسیڈنٹ ہوا ہے پشاور میں، اس کی کوئی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو ملی ہے یا آپ نے معلومات حاصل کی ہیں کہ کیا یہ واقعہ تھا، کون اس کے پیچھے تھا؟ دیکھیے، ابھی تو بہت کم تحقیقات ہونی ہے اور اس کے بعد ہی چیز سامنے آئے گی، لیکن بظاہر جو ہم یہ بات کہتے ہیں نا، دیکھیں اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے اگینسٹ ایک انٹیلیجنس ڈریون وہ شروع کی ہوئی ہے، جس میں پراکسیز جو ہے وہ حصہ لیتی ہے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے دنیا میں جنگیں جو ہیں وہ زیادہ پراکسیز اور ایسے ممالک میں پار ہوں، تو ایسے ممالک میں پراکسیز کی جنگ ہوتی ہے، اور پاکستان کے خلاف ایک بھرپور قسم کی پراکسی جس میں ٹی ٹی پی ہے، بی آر اے ہے، بی ایل اے ہے، بی ایل ایف ہے، یہ وہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو انٹیلیجنس ڈریون ہیں، ان کی ہینڈلنگ جو ہے وہ ہاسٹائل ایجنسیز کرتی ہیں، اور وہ یہاں پاکستان کرنے کی کوشش میں ایک بس آخری بات ایک پوچھنا چاہوں گا کہ جو ابھی آپ نے کہا کہ حالات ظاہر ہے اور جس کے مولانا بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ماحول ملنا چاہیے،
2013 میں بھی اس طرح کی جو ہے وہ واقعات تھے، بہت سی سیاسی جماعتیں جیسے ANP وہ اپنی انتخابی مہم ہی جاری نہیں رکھ سکی تھیں. کیا آج جو حالات ہیں یہ اس وقت سے برے ہیں یا ویسے ہی ہیں؟ دیکھیے حالات تو ایک دفعہ بہت اچھے بھی ہو گئے اور اس کے بعد یہ جو ہماری امپیچمنٹ کی پالیسی ہے اس کی وجہ سے آج کل حالات برے ہیں. اب کمپیریزن 13 ظاہر ہے فگرز کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے, اس وقت میرے فنگر ٹپ پہ نہیں ہے کہ اس وقت کتنے واقعات ہو رہے تھے اور آج کتنے ہیں, لیکن ہسٹوریکلی آپ دیکھیں 2008 کے الیکشنز کو دیکھ لیں, صاحبہ کی شہادت ہوئی. 13 کے الیکشن میں میر سراج رئیسانی کو 250 لوگوں کے ساتھ شہید ہوئے, جو پاکستان کی بڑی توانا آواز تھی یہاں بلوچستان میں 2018 کے الیکشنز میں. اسی طرح 13 کے الیکشن میں بلوچستان کے کانٹیکس میں نواب ثناء اللہ زہری اور ان کے بچوں کو حملے کرایا گیا, اور ANP کی لیڈرشپ کو بہت بشیر بلور صاحب کو اس طرح کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا. تو جب الیکشنز ہوتے ہیں تو ٹیررزم میں رائز تو ہم نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ یعنی آپ کی پوری کوشش ہوگی کہ الیکشن جو ہے اس مرحلے سے ہم گزر جائیں. جی ہاں, بھرپور کوشش ہوگی, ٹھیک, خواہش بھی ہے, یہ کوشش بھی ہے, اور اس پر انشاءاللہ تعالی عمل بھی کریں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. سرفراز بگٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود.